اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ جنرل اسمبلی کے 193 رکنی پارلیمان میں امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 23 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غزہ جنگ کا ذمہ دار خاص کر اسرائیل ہے، الزام صرف حماس کو دینا قابل مذمت ہے۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ پر گرایا گیا بارودی مواد ہیروشیما ناگاساکی پر گرائے گئے جوہری بم کے برابر ہے۔ اسرائیل کے کچھ دوستوں نے قرار دیا یک طرفہ ترمیم کی تجویز ہے۔ غزہ پر بلا تفریق بمباری کے باعث اسرائیل اپنی حمایت کھونے لگا۔ جو بائیڈن کا نیتن یاہو کو کابینہ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر نے کہا موجودہ اسرائیلی حکومت اسرائیل کی تاریخ کی سب سے قدامت پرست حکومت ہے۔ نیتن یاہو کو اپنی حکومت میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ حکومت اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ڈی آئی خان سیکیورٹی فورسز کا مختلف علاقوں میں آپریشن، 23 فوجی جوان شہید اور 27 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی آئی خان کے علاقے درازندہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس دوران 17 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ کلاچی میں 4 اور دربن میں 6 شرپسند مارے گئے۔ روکا تو بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ خودکش حملے میں پاک فوج کے 23 جوان شہید ہوئے۔ 23 شہداء کی نماز جنازہ ڈی آئی خان گیریزن میں ادا کی گئی۔ کور کمانڈر پشاور، فوجی افسران، جوانوں اور سول حکام کی شرکت۔ شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ درابن حملے پر پاکستان کا افغانستان سے احتجاج، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے دہشت گرد گروپوں، ان کی قیادت اور پناہ گاہوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کھلے عام دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرے اور حالیہ حملے کے مجرمان کے خلاف فوری سخت کارروائی کرے۔ ہم نے اجتماعی قوت کے ساتھ اس دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینا ہوگی۔ پاکستان اپنی سطح پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں پورے عزم سے کھڑا ہے۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے نواز شریف کی زیر کفالت سے متعلق کچھ ثابت کیا؟ وکیل امجد پرویز نے جواب دیا، گواہ واجد ضیاء نے اعتراف کیا زیر کفالت سے متعلق کوئی ثبوت موجود نہیں، استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوا، شریک ملزم کے بیان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس، عدالت نے 9 معاونین مقرر کر دیے۔ جسٹس منصور نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ دوسری نظر ثانی نہیں سن سکتی، ایک معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ عدالت کو یہ تو بتائیں کہ اس کیس میں قانونی سوال کیا ہے۔ ریفرنس پر سوالات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا جب یہ سارا کیس چلا ملک میں آئین موجود تھا؟ کیا پولیس سے کیس کا اصل ریکارڈ ملا تھا؟ اٹارنی جنرل نے کہا اس وقت ملک میں مارشل لا تھا، اصل ریکارڈ نہیں ملا۔ کیس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد ہوگی۔ دفعہ 144 کے خلاف ورزی کیس میں فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 4 جنوری تک توسیع۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت آج پھر ہوگی۔